السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرا رب فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن کو تھامو۔ تو پیارو سچے لوگ کون ہیں اور آپ سب جانتے ہیں، اس زمین کے اوپر اس آکاش کے نیچے وہی اللہ کے لوگ ہیں جن کی دعا ہمارے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، جن کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو اسی دنیا کے اندر اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق کھاتے ہیں اور ہمیں بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیے پیارو، اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ دیکھیے پیارو، پیغام حق اللہ اپنے نیک بندے کو چن بھی لیتا ہے، تو ہمیں ویسا ہونا بھی چاہیے۔ ہم تو کچھ لوگ ایسے جو پڑھ کر بھی نا انجان ہو جاتے، پڑھ کر بھی نا انجان ہو جاتے، اور کچھ لوگ سمجھ کر بھی نا انجان ہو جاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم دھیان دیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ پیارو دیکھیے، پیغام حق کسے کہتے ہیں؟ حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت ہی بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے و مست کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور جیسے ہم قرآن شریف شروع کرتے ہیں، کوئی صورت پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہم پر ضروری ہے۔ تو حضرت بشیر حافظ نے کاغذ پر اللہ کا نام لکھا دیکھا، یعنی بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا دیکھا تو تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، اور پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا، کہاں پر؟ گھر پہ جا کے۔ اسی رات ایک بزرگوں نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشیر حافظ سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تجھ کو پاک کر دیں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرما دیں گے اور بلند مقام پر عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگوں نے دل میں سوچا کہ بشیر تو ایک شرابی ہے، ایک جواری ہے، ایک بیکار آدمی ہے اور فاسق شخص ہے، شاہد میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری بار بھی انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، اسی طرح 3 مرتبہ ہی نظر آیا، اور یہی آواز سنی کہ یہی ہمارا پیغام بشیر ہی کی طرف ہے، جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشیر حافظ کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے، تو وہ وہاں پہنچے اور بشیر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس کو کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام پر ایک ضروری پیغام لایا گیا ہے۔ تمہارے نام پر ایک ضروری پیغام لایا گیا ہے۔ وہ کس نے لایا؟ وہ ایک اللہ کے ولی نے۔ کس کے لیے؟ حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ پہلے شرابی تھے، اب دیکھیے پیارو، اللہ جسے چن لیتا ہے، جسے نواز دیتا ہے، اسے وقتوں کا ولی بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشیر حافظ سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشیر نے فرمایا ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ بزرگوں نے فرمانے لگے کہ میں خدا کا پیغام لایا ہوں، کیا خبر کہ یہ پیغام عتاب عمزیز ہے
یا عقاب آلودہ ہے، پھر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر پہنچا دیا اللہ پاک نے۔ دیکھیے پیارو، تو اللہ کا ولی بنا دیا۔ دیکھیے اللہ کا ولی بننا اور بنانا تو رب کے ہاتھ میں ہے، رب جسے چن لیتا ہے اسے ہی چن لیتا ہے۔ تو پیارو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن مقدس کی ایک آیت، ایک آیت یعنی بسم اللہ کو صرف اٹھایا انہوں نے، اللہ کے نام کی تعظیم کی۔ اور وہ شرابی تھے، شراب میں ہمیشہ مست رہتے تھے، گندگیوں میں ہمیشہ مست رہتے تھے، تو صرف انہوں نے اللہ کے نام کو اٹھا کر عطر لگایا اور اپنے گھر جا کے مقام جگہ پر رکھ دیا، تو اللہ پاک ان کی یادہ پسند آ گئی۔ اور ہم لوگ دیکھیے، ہم لوگوں کو کتنا آتا، ہم پورے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو پورا قرآن شریف بھی پڑھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو قرآن مقدس کو بھی جانتے ہیں مگر اس کی تعظیم نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں۔ تو دیکھو پیارو، نہ پڑھنے والا کتنی بلند مقام پر پہنچ گیا، تو ہم تو پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں اس سے بڑے مقام پر پہنچائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی عزت کریں، قرآن مقدس پر اپنا ایمان رکھے، تو قسم خدا کہ آج نہیں تو کل اللہ پاک ہمیں نواز دے گا۔ تو دیکھیے سپاہیوں کا بھی ادب، بشیر حافظ کے لیے سپاہی بھی ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جب تک آپ بغداد میں زندہ رہے، سپاہیہ نے راستے میں گوبر نہ کی۔ اس حرمت و ادب کی پیش نظر کی کہ حضرت بشیر حافظ ننگے پاؤں چلتے ہیں، ایک دن ایک سپاہیہ نے راستے میں غبار کر دی تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرایا اور سمجھ گیا کہ یقیناً بشیر حافظ کا انتقال ہو گیا۔ تو پیارو، جانور بھی آپ کی عزت کیا کرتے تھے، جانور بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھو پیارو، اگر ہم قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسا لے، اللہ کے نام کو اپنے سینے میں بسا لے، تو بے شک اللہ پاک ہم سب کا بیڑا پار فرما دیں گا۔ کیونکہ شاعر فرماتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور الٹی ہی چال چلتے ہی دیوان گانش آنکھوں کو بند کرتے دیدار کے لیے۔